آ کا مطلب ہے کیا، رأیتا کیا آپ نے، وہ ہے یدعو جو دھکے دیتا ہے، الیتیم منع کرتے ہیں معون معمولی چیزوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ ماعون اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ذکر کریں گے۔ سورہ ماعون کے اندر کفار اور منافقین کی بعض افعال قبیحہ کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور ان پر جو وعید ہے، جو سزا ہے، اس کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ آ کا مطلب ہے کیا، رأیتا کیا آپ نے دیکھا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ارأیت الذی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین جو جھٹلاتا ہے، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین روز جزا کو، یعنی آخرت کے دن کو۔ بعض منافقین اور کفار کہا کرتے تھے کہ آخرت میں مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں ہے، ہڈیوں ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، کوئی انصاف کا دن نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے دن کو، روز انصاف کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ الَّذِي وہ ہے، الَّذِي وہ ہے، يَدُعُّ جو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتا، وَلَا يَحُضُّ اور وہ ترغیب نہیں دیتا، عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ طعام المسکین، طعام کا مطلب ہے کھانا، اور مسکین محتاج کو کھلانے پر وہ ابھارتا نہیں ہے، لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، شوق نہیں دلاتا، نہ خود کھلاتا ہے، نہ کسی کو کہتا ہے کہ بھی محتاج کی مدد کرو۔ حالانکہ یہ دونوں ایک ایسے عمل ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی جنت دے رہے ہیں، کھانا کھلانا یا لوگوں کو ترغیب دینا۔ اسی طرح نماز کا پڑھنا، یہ بھی انسان کو کامیابی دلاتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور وہ نہیں ترغیب دیتا مسکین محتاج کے کھلانے کی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ تو ہلاکت ہے، فویل ہلاکت ہے، ویل کا مطلب ہلاکت، اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ فویل للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون وہ جو اپنی نمازوں سے، عن صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون بھول جاتے ہیں، یا اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ منافقین کا حال تھا کہ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تو پڑھ لی، مسلمانوں کے ساتھ تو پڑھ لی، اور باقی جہاں جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے نا موقع ملا، نماز کو ضائع کر دیا، نماز نہ پڑھی۔ الذین هم یراؤون وہ لوگ، الذین وہ لوگ، ہم جو، یراؤون جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں نماز میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے کہ منافقین مسلمانوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے کہ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہی ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان پر بڑی بھاری ہوتی تھی، اور اس کے اندر اکثر غائب ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہے۔
اور ان دونوں نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کی فضیلت کیا ہے، فجر اور عشاء کی، اور مسجد میں آ کر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے ان دونوں کو، تو فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، پھر یہ ضرور مسجد میں حاضر ہوا کریں اگرچہ سینے کے بل گھسٹ کر کیوں نہ آئے۔ سینے کے بل وہ گھسٹتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، اور وہ اس کو چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ سینے کے بل گھسٹ گھسٹ کر جو ہے نا وہ آپ نے بازاروں میں سڑکوں میں دیکھے ہوں گے، اس طرح آتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح بھی آئیں، اس لیے کہ اجر پتہ چل گیا کہ اجر کتنا بڑا اللہ نے رکھا ہے، کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھ دیا۔ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز کے اندر مسجد کے اندر پائے کھانے کو ملیں گے تو پھر ضرور آئیں گے۔ اور ہمارے لاہوریوں کو تو ویسے پائے بڑے پسند ہیں، اور صبح صبح پائے جو ہے نا جتنے بھی ہوتے ہیں سب چٹ کر جاتے ہیں، سیری پائے۔ تو فرمایا پھر آئیں گے، لیکن عشاء کی نماز کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ الذین ہم یراؤون، الذین جو یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور منع کرتے ہیں ماعون معمولی چیزوں سے، حقیر چیزوں سے، ویمنعون اور وہ منع کرتے ہیں الماعون، معون کہتے ہیں معمولی چیز کو، جیسے روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے گھر کے اندر ہے، چینی ہے، آٹا ہے، یا نمک ہے، یا ہنڈیا کسی نے کہا، ساتھ والی نے کہا کہ بھئی جو باجی مجھے جو ہے نا یہ ہنڈیا اپنی ذرا دینا، ہماری ہنڈیا ٹوٹ گئی ہے تو یہ میں آج کھانا پکا لوں، کل میں لے آؤں گی، نمک نہیں ہے میرے پاس، تھوڑا نمک دینا، ذرا سوئی دینا اپنی۔ ہمسایہ آ گیا دوسرا، بھئی سیڑھی دینا، میں نے سیڑھی لگا کے اپنا جو ہے نا ایک بلب لگانا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی نہیں، اس سے بھی منع کر دینا، ان چیزوں کو نہ دینا۔ فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روز مرہ کی ہیں، معون کے معنی یہ شیء حقیر، یعنی حقیر چیز، معمولی چیز، تھوڑی سی چیز۔ لیکن علماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بعض مفسرین کے نزدیک، جمہور کے نزدیک اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ان سے بھی منع کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کہاں ادا کریں گے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور وہ منع کرتے ہیں الماعون، معون سے یعنی زکوٰۃ سے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں سے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز چھوٹی سی مانگتا ہے تو اس کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ قلم لے لیا، مثال کے طور پر قلم ہے لکھنے کے لیے، بھئی تھوڑی دیر کے لیے مجھے دینا، عاریتاً ادھار، تھوڑی دیر کے لیے۔ یا کوئی گھر کے اندر چیز ایسی ہے اور آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے فی الوقت، تو آپ استعمال بھی نہیں کر رہے، کسی نے مانگی تو آپ اس کو دے نہیں رہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پر عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔